السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ٹی اے کے حق میں، چھینی ہوئی پارلیمنٹ کی مخصوص نشستیں پی ٹی اے کو دی جائیں، نہ کہ خیرات سمجھ کے دوسروں میں بانٹی ہوئی انہی کو چھوڑ دی جائیں۔ اور اس فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے لوگوں کو بہت بڑی امیدیں ہوں، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ مجھے کوئی بھی کچھ بھی چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے یہ ابتدا ہو، مگر ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ معاملہ آتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے۔ جسٹس منیر دیکھ لیں کتنا پرانا ہے، یہ جسٹس ثاقب نثار کتنا پرانا ہے، یہ اب انہی کی ایپیسوڈ میں سے ایک یہ جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ اگر وہ برا ہوگا تو اس کو جلدی سے جلدی پریشرائز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ریٹائرمنٹ کروا کے اس سے کوئی نیا لے آئیں گے۔ کنٹرول جن کا ہے انہیں کا رہنا ہے۔ یہ جس نظام کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، یہ سارا نظام ہی غلیظ ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نظام میں رہتے ہوئے اس نظام کو سلجھانا یا سدھارنا ممکن نہیں ہے۔ اس نظام، یہ وہ گھر ہے، پاکستان وہ گھر ہے جس میں مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے، یہ توڑ کے بنانا پڑے گا۔ توڑ کے بنانے سے مراد یہ جو موجودہ نظام ہے، جو جسٹس سسٹم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے، جو جوڈیشری ہے، اس ساری کی ساری کو ختم کر کے نئے سرے سے بنانی پڑے گی۔ جب تک یہ لوگ اس سسٹم میں رہیں گے، نئے لوگوں کو بھی اپنی طرح جو آئیں گے ان کو کرپٹ کریں گے اپنی طرح۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سیٹیں مل جائیں گی، ان کو قاضی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، یا چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہیں ملے، اس کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گا۔ بھائی جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو اسی فوج میں سے آیا نا، وہ انہی چند کور کمانڈر یا لیفٹیننٹ جنرل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آئے گا نا، جو اب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مینٹیلٹی، جنرل باجوہ چلا گیا، کیا گند کر کے گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گند ہی کر رہا ہے۔ بھائی یہ نظام اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑا گیا ہو تھوڑی دیر کے لیے، اس کو سدھار لیا جائے۔ ایک چیز ہے پہلے دن سے ہی جو اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے، آپ اس کو بنیاد سے نکال کے کیسے سیدھی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی بنیادوں میں یہ جو اینٹیں رکھی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اس پہلے دن سے ہی ٹیڑھی ہیں۔ اس سسٹمیٹکلی آرمی میں ایسا اسٹرانگ سسٹم ہے، اس میں جو بندہ بھی پروموٹڈ ہو کے چیف بنے گا وہ کمیٹڈ نہیں، وہ کنٹری کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اس کی کمٹمنٹس کہیں اور ہوں گی، کیونکہ اس کو اپنے مفادات ضروری ہیں۔ انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اب 4-5 لوگوں کے نام آتے ہیں، یا تو سسٹم یہ ہونا کہ اگلا بندہ سینئر یہ ہے، اسی نے بننا ہے۔ اب 4-5 سینئر لوگ ہوتے ہیں، اب جو پرائم منسٹر وقت کا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ڈیل کس کے ساتھ اچھی ہو جائے گی، وہ ڈیل بناتے ہیں۔ جیسے جنرل باجوہ کے جو سمدھی ہیں، جو ان کے ہم زلف ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری بات تو ہوگی، وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا تھا جنرل رحیل شریف کے دور میں ہماری بات ہوگی، اگلا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ ہوگا۔ اسی طرح یہ لوگ کمٹمنٹس کرتے ہیں بیہائنڈ دی ڈور، اپنی وفاداریاں بتاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہی یہ بن کے آتے ہیں۔ اب نون لیگ اس کو لے کے آئی تھی، نون لیگ کی انہوں نے حکومت بنا دی۔ دیکھیں جہاں اتنے کروڑ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ان کو دیے، فارم 47 فارم 45 یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ الیکٹ ہی نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو اسمبلی میں کسی کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، کسی کو وہ منسٹر بنا دیا ہے، کسی کو پریزیڈنٹ بنا دیا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انی پیلی پیے تو کتے چٹن ڈے رہے ہیں، پنجابی میں یہی کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے دودھ کی نہریں بہیں گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ نہیں ہونا۔ یہ چیف جسٹس چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اچھا آئے گا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہی گند خراب آ جائے گا، وہی گند ایک اور نیا آ جائے گا، نیا چہرہ ہوگا، وہی سسٹم ہوگا۔ جیسے پیپل پارٹی چلی جاتی ہے تو نواز شریف اور نون لیگ آ جاتی ہے، نون لیگ چلی جاتی ہے تو پیپل پارٹی، اور پی ٹی آئی بھی اس میں کسی حد تک اسی سسٹم میں ہو کے آئی ہے۔ ایک بار اگر گورنمنٹ ملی ہے پی ٹی آئی کو تو وہ اسی راستے سے ملی ہے جس سے نون لیگ اور پیپل پارٹی لیتی رہی ہے۔ اگر اب یہ اس راستے کو فالو نہیں کر رہے، اسی لیے عطاب کا شکار ہے۔ اگر ان کو گورنمنٹ چاہیے اس نظام میں رہتے ہوئے تو ان کو وہی راستہ اپنانا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ سارا سسٹم ملیا میٹ ہوگا، لپیٹ کے کسی کچرا کنڈی میں پھینکنا پڑے گا، اس کے بعد نیا سسٹم بنانا پڑے گا۔ یہ سیٹیں مل بھی جائیں، کیا لگتا ہے اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینشن چاہیے، یہ آدمی نے سوچ لیا اس کو رکھنا ہے چیف جسٹس، ان کے پاس بہت سے بہانے ہیں، بہت سارے بہانے ہیں۔ اسی طرح جیسے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ ملی تو میں مارشل لا لگا دوں گا،
मिली ना एक्सटेंशन उसको, ना चाहते हुए उन्होंने उसको एक्सटेंशन दी। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब से ये इमरान खान की हुकूमत गई है, जिस तरीके से गई है वो कौन सा कानूनी या लीगल तरीका था? जिस तरह वो लोगों की मंडी लगी, जिस तरह उनको खरीदा गया, बेचा गया, वो ये कोई लीगल तरीका था? उसके बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे, 1.5 साल तक वो हमारे जो अब वजीर दाखिला वो चपड़गंजूस है, उसको बनाए रखा हमारे पंजाब का वजीर आला, उस दूसरी तरफ कभी कोई और कभी कोई। यानी जब निज़ाम ही उनका है, आइन तो सिर्फ अवाम के लिए है, जिनका ये कंट्रोल में, जिनके मुल्क कंट्रोल में, उनके ऊपर कोई आइनी इतलाक नहीं होता, उनके ऊपर कोई निज़ाम नहीं है, उनका अपना निज़ाम है। वो कहते हैं शेर जंगल का बादशाह, अंडे दवे बच्चे दवे, कौन पूछने वाला है? यही निज़ाम है पाकिस्तान में, इनकी मर्जी है, जो दिल करें करें, ये कुछ नहीं बदलने वाला। इस निज़ाम में रहते हुए इस निज़ाम को बदलना मुमकिन ही नहीं है। करप्शन, बदयांती, हरामखोरी, 2 नंबरी और ट्रिएटर से भरे हुए हैं हमारे अदारे, महकमे। इनकी जो डोरें हिलाते हैं ना, कोई और हिलाते हैं, पाकिस्तान से नहीं हिलती। तो इसलिए इस निज़ाम से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये निज़ाम ख़त्म हो के रीबिल्ड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये इसी तरह चलेगा और जिस तरह चल रहा है इसको चेंज करना मुमकिन नहीं है। अब जिस बीज के अब फसलें होती हैं ना, जब गंदम किसान लगाता है, तो अगर वो एक बीज डाले, अगले साल उसकी गंदम ठीक ना हो और वो सोचे कि इसी साल इसी बीज से मैं नई गंदम उगाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा। वो बीज बदलना पड़ेगा। वो जो फसल उसने उगाई थी पिछले साल बीज से, उस बीज को दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, तो नई फसल उगेगी। इस तरह हमारे यहाँ जो फसलें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेट्स की, वो पुराना बीज नए सिरे से लगा के नई शक्ल की फसल ले आते हैं। बीज वही है, इस बीज को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और वो इस तरह नहीं बदलेगा। अवाम निकलेगी, अवाम डिसाइड करेगी, तो फिर ये बदलेगा। नहीं तो एज इट इज 70 साल से हमारे बड़े 75 साल से गुलामी काट रहे हैं, हम भी काट रहे हैं, ये काटनी पड़ेगी। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, और हो ये जो लोग आप लोग कह रहे हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ऐसा ही हो। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब बिल्ली को देख के कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली ने चले तो नहीं ना जाना, तो इसलिए आंखें खुली रखनी चाहिए।